واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذي العفو الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد ومن أضله فهو البعيد الطريد يعلم ما ظهر وما بطن وما خفي وما علن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا وفي موضع آخر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش نہ رہے، آیت درود پڑھا گیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد طب القلوب و دوائها وعافیت الابدان و شفائها ونور الابصار و ضیائها وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ. کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشفا من الدیم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقصب هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل ہول من الاحوال مقتحم ثم الرضا نبی بکر وعن عمراء وعن علی وعن عثمان ذی الکرم. مولایا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. احمد رضا کا تازہ گلستاں ہے آج بھی، خورشید علم ان کا درخشاں ہے آج بھی، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج بھی. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، بولیے سبحان اللہ. بجے گا حشر تک ڈنکا امام احمد رضا خاں کا، جہاں میں بول ہے بالا امام احمد رضا خاں کا. کوئی ہے حجت الاسلام، کوئی ہے مفتی اعظم، یہ اونچا خانداں کس کا؟ امام احمد رضا خاں کا. جو پوچھے حشر میں قدسی کہ تو کس کا پیرو تھا، کہوں گا کر کے سر اونچا امام احمد رضا خاں کا. اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم نبی معظم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. یہ ہمارے لیے انتہائی خوشبختی اور میرے اور آپ کے نصیبہ کے لیے یہ بڑا مبارک لحظہ لمحہ اور وقت ہے کہ میں اور آپ بر صغیر کی وعظیم ہستی جو اپنے اسلاف کی ترجمان اور امت کے نظریات اور عقائد کی مجمع علیہ شخصیت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ کے عرس پاک میں شامل ہو کر آپ کا ذکر نہیں بلکہ آپ کو یاد کر کے تمام اسلاف کی خدمات کو سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. مجھ سے قبل میرے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی عتیق صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کو یہ بتا رہے تھے کہ دارالامجدیہ جو ام المدارس ہے اور الحمدللہ اہل سنت و جماعت
کہ روشنی جو شرق سے لے کر غرب تک ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ایمان اور حقانیت کے نور کو بکھیرنے کے لیے اور دین حق کی نشر کے لیے اس جامعہ دارالامجدیہ کا ایک کلیدی کردار ہے۔ دارالامجدیہ اہل سنت و جماعت کی قدیمی دینی درسگاہ ہے۔ اس کا نام ہی یہی ہے کہ اس کی نسبت حضور صدر الشریعہ بدر الطریقہ مولانا امجد علی قادری خلیفہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نسبت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ ابھی آپ کو بتایا گیا کہ اس جامعہ کے بانی ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر حضور مفتی اعظم پاکستان مفتی ظفر علی نعمانی نور اللہ ضریحہ جو اس مبارک گنبد کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ اس ادارے کی سب سے بڑی مقبولیت جو اس کا تدریسی شعبہ، اور تدریسی شعبہ بھی مکمل توازن، اعتدال اور شریعت مطہرہ کی تعلیمات کی مکمل رعایت اور امانت کے تحمل کے ساتھ جو ہے، ان میں دو ہستیاں جو اسی گنبد کے نیچے آرام فرما رہی ہے، امام المحدثین شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ مولانا عبد المصطفیٰ زرعی نور اللہ ضریحہ، اور فقیہ نفس امام الفقہاء حضرت مفتی وقار الدین صاحب نور اللہ ضریحہ، یہ عظیم اکابر اہل سنت شخصیات جن کا تعلق اس جامعہ کے ساتھ ہے، اور یقیناً ہر عمارت، ہر ذکر، ہر پیغام ان ہستیوں کے ساتھ پہچانا جاتا ہے۔ تو آج دارالامجدیہ کا نام جو شرق اور غرب کے اندر اس کی ثقات اور اس کے نظریے کی صلابت جو آج اس کا شعرہ ہم سنتے ہیں، اس کے پیچھے ان عظیم ہستیوں کا کردار ہے، ان کی خدمات ہے۔ اللہ رب العالمین ان اکابر کی قبور مقدسہ پر انوار و تجلیات کی بارش فرمائے۔ میں صمیم قلب سے اس عرس پاک کی انعقاد پر برادر محترم صاحبزادہ والا شان حضرت مولانا ریحان امجد نعمانی صاحب محتمم دارالامجدیہ دامت برکاتہم العالیہ کو صمیم قلب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ جس طرح آپ نے اپنے اسلاف اور اپنے اکابر کے فروغ دین اور نشر دین کے اس بیڑے کو اٹھایا ہے، اللہ رب العالمین جل وعلا آپ کے لیے ذرائع مسخر فرمائے۔ میرے تمام اساتذہ کرام دامت فیوزہم یہاں تشریف فرما ہیں، ہمارے ہم سبق ساتھی بھی یہاں تشریف فرما ہیں، مشائخ اعظام بھی تشریف فرما ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہمارے اساتذہ کرام دامت فیوزہم کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، اور جتنے احباب عرس اعلی حضرت میں شریک ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین جل وعلا اس ذکر کی برکت سے دنیا و آخرت کی تمام کامیابیاں اور عافیتیں مقدر فرمائے۔ میرے دوست و بزرگوں، بات کرنے کے لیے تو ایک لمبا وقت چاہیے، لیکن میں اختصار کے ساتھ چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کسی ایک محض شخصیت کا نام نہیں ہے، بلکہ ایک عصر کا نام ہے، ایک حقیقت کا نام ہے، اور ایک زمانے کا نام ہے۔ نام تو ان کا احمد رضا ہے، لیکن ان کی تعلیم کی وجہ سے ان کی ذات میں وسعت یہ ہے کہ اگر نام احمد رضا لیا جائے تو اس سے پورا دین اسلام کی حقیقت ہمارے سامنے وہ تصویر کھلتی ہوئی نظر آ جاتی ہے، کیونکہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ نے جس امانت کے ساتھ، جس دیانت کے ساتھ، جس پابندی کے ساتھ، جس استقامت کے ساتھ دین اسلام کی خدمت کی ہے، تو نام آپ کا ہوتا ہے، لیکن آپ کے قلم اور آپ کی ذات سے 14 صدیوں کے ان مبارک ہستیوں کا ذکر ہمارے سامنے آ جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شخصیت مبارکہ کو جاننے سے میں مختصر کروں کہ وقت بہت کم ہے، تو قرآن کریم کی آیت سے ہم اس بات کو سمجھتے ہیں، کیونکہ دین اسلام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا، یوں تو اسلام حضرت آدم جو لائے وہ بھی اسلام ہے، حضرت نوح جو لائے وہ بھی اسلام ہے، کیونکہ اسلام کو عقیدے کے معنی میں اگر لیا جائے تو دین میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے، شرائع مختلف ہوتی ہیں، کیونکہ عقائد توحید باری تعالیٰ، رسالت اور آخرت، جتنے انبیاء کرام آئے عقیدہ ایک ہی تھا، دین ایک ہی تھا۔ ہاں، لوگوں کی تہذیب، ان کی بود و باش، ان کے رہن سہن، ان کے حالات، ان کے احوال کے اعتبار سے
فروعات کے اندر تبدیلی ہوئی، لیکن عقائد ایک ہی رہا ہے۔ جو حضرت آدم علیہ السلام دین لے کر آئے اسی دین کو جناب رسول اللہ لے کر آئے کہ دین میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ یہ بات بھی مسلم ہے ضروریات دین میں سے۔ ضروریات دین سے مراد اسلام کے وہ بنیادی عقیدے جو قرآن اور سنت متواترہ سے ثابت ہوں اور بلا شبہ اور بغیر کسی شبہ و تعویل کے وہ مسلم ہم تک پہنچے ہو اور خواص اور عوام کے نزدیک وہ بات بالکل دین سے ہو، اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ جیسے اللہ رب العالمین کی توحید، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، قرآن مجید کا اللہ کا کلام ہونا، یہ ضروریات دین ہے۔ اس کو قبول کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک اس کو دل سے قبول نہ کرے اور زبان سے اس کا اعلان نہ کرے۔ یہ بات تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اب کسی نئے دین نے نہیں آنا، نہ کسی اور نئے نبی نے آنا ہے، کیونکہ جہاں ضروریات دین کے اندر خدا کا ہونا اور ایک ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رسول ہونا اور آپ سے پہلے تمام رسولوں کا رسول اور نبی ہونا اور تمام سابقہ پچھلی کتابیں اور قرآن کا اللہ کا کلام ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اسی طرح حضور کا آخری نبی ہونا بھی یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا، تو اس دین کی باغ ڈور کو کون سنبھالیں گے، دین کو آگے لے کر کون چلیں گے؟ تو اس کا اشارہ ہے قرآن مجید میں ذکر کیا گیا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، کہ دین کا جو اصل ماخذ ہے وہ قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے اپنے بندوں میں سے پاکیزہ بندوں کو چن لیا ہے جو ہمارے اس دین کی حفاظت کریں گے۔ اور دوسری بات آسان انداز میں سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کے مفاہیم کو اگر ہم چند الفاظوں میں بند کر کے بیان کریں تو جناب رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کوئی نبی تو نہیں آئے گا، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کے درمیان اپنی دو انگلیوں کو اٹھایا بلا تشبیہ، یعنی اپنی انگلی شہادت کی سبابہ اور درمیانی انگلی وسطیٰ، ان دونوں کو اٹھا کر فرمایا بعثت انا والساعہ کہاتین، میں اور قیامت اس طرح ہے، یعنی میرے بعد قیامت تو آئے گی لیکن میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدسہ میں جانے کے بعد، پردہ فرمانے کے بعد یہ دین تو قیامت تک رہے گا، اور قیامت کتنے ہزار سال بعد آئے گی، کب تک آئے گی؟ تو اس قرآن کی کون حفاظت کرے گا، رسول اللہ کے دین کی کون حفاظت کرے گا، اور اس کو آگے لے کر کون چلے گا؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے جو میں نے ابھی خطبے میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ نبی پاک فرماتے ہیں یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، کہ ہمیشہ آنے والے دور میں اس شریعت، اس دین اور اس اسلام کی حفاظت کرنے والے نیک بزرگ لوگ آتے رہیں گے۔ ایک ہے سلف اور ایک ہے خلف۔ سلف ان کو کہا جاتا ہے وہ نیک بندے جو گزر گئے، اور خلف ان نیک بندوں کو کہا جاتا ہے جو بعد میں آئیں گے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یحمل ھذا العلم من کل خلف عدولہ، حضور فرماتے ہیں کہ میرے بعد جو نیک لوگ آئیں گے تو یہ نیک لوگوں کا سلسلہ رکھے گا نہیں، ان کے بعد ان کے نائبین، ان کے خلف، ان کے نائبین سچے آتے رہیں گے، اور وہ برگزیدہ نیک پارسا لوگ ہوں گے، اور اللہ ان کے ذریعے اس دین کی حفاظت فرمائے گا۔ سوال، دین کے ساتھ ایسی کیا لوگ دشمنی کریں گے کہ جس کی حفاظت یہ اپنے اسلاف کے اخلاف کریں گے، بعد میں آنے والے کریں گے؟ ایسا کیا دین پر حملہ ہوگا؟ دین کے دشمن ایسی کیا تخریب کاری کریں گے؟ اسلام کے دشمن اسلام کے شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اور نظم دین کو منتشر کرنے کے لیے اپنے زوم میں ایسا کیا طریقہ کریں گے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اسلام کے دشمن 3 طریقوں سے اسلام پر حملہ کریں گے، اور جو میرے دین کے محافظ علماء ہیں کہ جو اس دین کی حفاظت کریں گے، اور وہ ان تینوں سازشوں سے قرآن کو بھی محفوظ کریں گے، دین کو بھی محفوظ کریں گے، اور امت اس گمراہی میں مبتلا ہو جائے اس سے بھی وہ امت کی حفاظت کریں گے۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔
ہمارے شارحین نے اس بات پر، ہمارے محدثین اساتذہ اکابر نے لکھا کہ یحملو ھذا العلم، فرمایا ھذا العلم سے مراد یہاں پر یہ ہے کہ یہ علم کی تعظیم اور تکریم کے لیے اس میں اشارہ لایا گیا ہے. فرمایا یحملو ھذا العلم، یہ علم اتنا عظیم ہوگا، بزرگ ہوگا، یعنی قرآن، سنت، شریعت، ضروریات دین، ضروریات اہل سنت، اس کی حفاظت کے لیے فرمایا کہ من کل خلف عدولہ، نیک اور بزرگ لوگ آئیں گے اور اس پاکیزہ دین کی حفاظت کریں گے. یحملو کا معنی کیا کیا؟ یحفظو، یعنی حفاظت کریں گے. کس سے حفاظت کریں گے؟ دین کے دشمنوں کی حملے سے حفاظت کریں گے. اس کو بھی رسول اللہ نے ذکر فرمایا کہ دین کے دشمن جو ہے وہ حملہ کتنا کریں گے، کس اعتبار سے کریں گے، ان کا ہتھ کنڈا کیا ہوگا، ان کا فارمولہ کیا ہوگا. تو رسول اللہ نے فرمایا وہ 3 طریقوں سے میرے دین پر حملہ کریں گے. اللہ کے دین پر جو اسلام کے دشمن ہے وہ 3 طریقے سے حملہ کریں گے. اور یہ جو میرے نائبین، علماء، صالحین کی فورس ہے، یہ کسی دقیقے فروگزاش کیے بغیر اور کسی بھی قربانی سے دریغ کیے بغیر، یہ اپنی سانس کا آخری لحظہ اور اپنے خون کا آخری قطرہ بہا کر بھی دین کو ان 3 فتنوں سے بچائیں گے. اب میں مختصر کر رہا ہوں، اس حدیث کے تحت آپ پورے 1400 سال کو پڑھیے. پہلا کیا فرمایا حضور نے؟ فرمایا ینفعون عنہ تحریف الغالین، فرمایا میرے دین کے اندر غلو کرنے والے، اسلام کا دشمن جو ہے وہ دین کے اندر غلو کو پیدا کرے گا. غلو سے مراد کیا ہے؟ آسانی انداز میں سمجھ لیں، شریعت میں جو مسئلہ جس درجے پر بیان کیا گیا ہے، جن شخصیات کا رتبہ اور مقام جس درجے میں بیان کیا گیا ہے، وہ اس میں بیجا بڑھوتی کریں گے. اگر آپ کہیں گے مولانا تقریر مشکل ہو رہی ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، مجھے بتائیے، ہم مسلمان بحمداللہ تعالی حضور کی لائی ہوئی شریعت اور دین کے تحت سارے نبیوں پر ایمان لاتے ہیں. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و، یاد ہے، و رسولی، سارے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں. ہم اسلام کے مخالف لوگوں سے کہتے ہیں، چاہے وہ نصارہ ہو، یہود ہو، کہ ہم حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، نبی مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں تم نہیں مانتے نبی. ارے بھائی کیوں نہیں مانتے؟ ہمارے لیے جس طرح اپنے نبی کو قبول کرنا ضروریات دین سے ہے، اسی طریقے سے حضرت موسیٰ کو بھی قبول کرنا ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی شخص حضرت موسیٰ کی رسالت کا انکار کر دے اور میرے اور آپ کے آقا خاتم النبیین کا ذکر کرتا رہے، تب بھی وہ مومن نہیں ہوگا. اس لیے کہ یہ ذاتیں الگ الگ ہیں، لیکن نظریہ رسالت کے قبول میں عقیدہ ضروریات دین کا ہے کہ سارے نبیوں کو قبول کرنا ہے، سارے رسولوں کو قبول کرنا ہے، جن کا ذکر قرآن میں آیا وہ بھی، یا جس کا نہیں آیا. اس لیے ہم احتیاطاً کہتے ہیں کم و بیش 1,24,000 کم و بیش. کسی حدیث میں 1,24,000 ہے، کسی میں 12,000 ہے. تو اس ڈرتے ہوئے کہ کہیں اگر ہم نے تحدید کر دی، حد لگا دی کہ اتنے ہیں اور اس سے زیادہ ہوئے تو پھر انکار ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اتنے ہیں اور کم ہوئے تو پھر ہم نے غیر نبی کو نبی کہہ دیا. یہ دونوں طریقے سے کفر ہے. اس لیے احتیاطاً ایک جملہ کہا جاتا ہے 1,24,000 کم اور بیش، یعنی اللہ نے جتنے نبی بھیجے 1,24,000، چاہے اس میں سے کچھ کم ہے یا زیادہ ہے، ہمیں تعداد نہیں پتا، کم ہو یا زیادہ ہو، ہم سب پر ایمان لے کر آئے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ میں آپ کے لیے اتنا نیچے اگر بات کر رہا ہوں تو تھوڑی تازگی کریں، آپ تھوڑی سی غور کریں. پہلا حملہ جو دین پر ہوگا، اب آپ کو پورا فتاوی رضویہ سمجھ میں آ جائے گا، اعلیٰ حضرت کے 1000 تصنیفات اس حدیث کی روشنی میں سمجھ میں آ جائے گی. اسلام کا دشمن اسلام کو بگاڑنے کے لیے اگر وہ ٹیکا لگا کر، پنڈت بن کر ہندو کی شکل میں آئے، وہ تو ایسی پہچانا جائے گا کہ جناب یہ ہندو ہے، اس سے دور بھاگو. لیکن نہیں، اسلام کے شرازے کو منتشر کرنے کے لیے اور اس مبارک چادر کو تار تار اور پھاڑنے کے لیے دشمن اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام میں آئے گا اور اندر سے وہ جاسوسی کرے گا، اندر سے وہ منافقت کر کے داڑھی بھی ہوگی، پگڑی بھی ہوگی، نمازی بھی ہوگی، جو ساری علامات اسلام کی ہے وہ ساری ہوگی تاکہ وہ ایکسپوز نہ ہو جائے، وہ پہچاننے میں نہ آ جائے. اگر وہ سامنے کفر کی شکل اختیار کر کے آ جائے، جس طرح قادیانیوں کو آپ دیکھیں کلمہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، اب آپ کیسے پہچانیں گے؟ نام بھی مسلمانوں کا ہے. تو دین کا جو دشمن ہے اصل وہ ہے جو ہمارا ہی لبادہ اوڑھ کر ہم میں آتا ہے
اور وہ ہوتا مسلمان نہیں ہے اور اس سے مسکنسیپشن غلط عقیدے پھیلا کر امت کو منتشر کرتا ہے اور امت کو صراط مستقیم رائے حق سے ہٹاتا ہے، ایسی باتیں سکھاتا ہے جس سے بندہ اسلام اور دین سے نکل جائے۔ اب وہ کیا ہے ذرا سنیے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری امت کو گمراہ کرنے کے لیے میری امت کے دشمن 3 حملہ کریں گے۔ پہلا حملہ کیا ہوگا؟ اور میرے جو یہ نائبین ہیں جو اس دین کی حفاظت کریں گے، یہ کیا کریں گے؟ فرمایا ینفون عنہ، یہ نفی کریں گے اس علم کی یا حفاظت کریں گے اس علم کی۔ اور دوسرا معنی یہ کہ نفی کریں گے اس علم کی۔ کس علم کی؟ تحریف الغالین، جو غلو کرنے والے دین کے کسی تعلیم، شکل، عقیدے، مسئلے کو بدلیں گے۔ تو یہ میرے جو نائبین ہیں یہ میدان عمل میں آ کر اس مسئلے کی صحیح نوعیت، رعایت، اس کی درجہ بندی کر کے بتائیں گے کہ نہیں تم غلو کر رہے ہو، غلط بتا رہے ہو، اس مسئلے کا یہ درجہ نہیں ہے، اس مسئلے کا یہ درجہ ہے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے صرف یہ بات عرض کر رہا تھا، آپ کہیں گے نہیں اس کو ذرا مثال سے سمجھائیں، تو میں نے ایک مثال دی آپ کو۔ ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں نا جی، ہمارے لیے حضرت موسیٰ پر ایمان لانا ایسے ہی ضروری ہے جیسے جناب رسول اللہ پر ایمان لانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہمارے لیے حضرت عیسیٰ پر ایمان لانا، ان کی رسالت پر، ان کی نبوت پر ایمان لانا اور ان کی تعظیم، ان توقیر تمام درجوں کے ساتھ ایسے ہی ضروری ہے ایمان کے لیے جیسے رسول اللہ کی۔ تو اسلام کے نزدیک جتنے نبی آئے ہیں تمام کی رسالت ضروریات دین میں ہے جیسے رسول اللہ کی رسالت۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ ہم یہودیوں سے کہتے ہیں اور نصرانیوں سے کہتے ہیں دیکھو ہم حضرت موسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں تم مسلمان ایسی زبانی باتیں کر رہے ہو، تم کوئی ایمان نہیں لاتے۔ ابے میں نے کہا بھائی اتنی بڑی بات ابھی کر گیا ہوں میں کہ اگر حضرت موسیٰ کو نہیں مانیں گے تو ہم اپنے نبی کا کلمہ بھی پڑھیں تب بھی مومن نہیں ہوتے، پھر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا۔ ہم نے نصرانیوں کو کہا ہم حضرت عیسیٰ پر ایمان لاتے ہیں، روح اللہ کہتے ہیں، انہوں نے کہا نہیں تم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہو۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں اس لیے کہ تم ہمارے طریقے سے نہیں مانتے۔ بھائی تمہارا کیا طریقہ ہے؟ ہمارا طریقہ یہ ہے کہ حضرت عزیر اور حضرت موسیٰ خدا کے بیٹے ہیں، معاذ اللہ۔ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ اب دیکھو ایمان لانا، ان کی تعظیم کرنا، یہ تو تھا درجہ ان کی حیثیت مبارکہ کا، لیکن اب خدا کا وہ محبت میں اتنے بڑے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ اور حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا۔ تو یہ کیا ہوا؟ غلو، حد سے تجاوز کر جانا۔ یہ کیا ہوا بولیے؟ غلو۔ یہ میں نے ایک مثال دے دی آپ کے سامنے۔ اب آئیے دین مصطفیٰ۔ سرکار فرماتے ہیں میرے دین میں جو عقیدے بیان ہوئے ہیں، میرے دین میں جس شخصیت کا جو منصب بیان ہوا ہے، جس مسئلے کی جو اہمیت اور قدر بیان ہوئی ہے، سب سے پہلے میری امت کو منتشر کرنے کے لیے اس امت کا دشمن کام کیا کرے گا؟ فرمایا تحریف الغالین، وہ غلو کرے گا اور تحریف کرے گا، اور میرے جو نائبین ہوں گے وہ اس کی طاقت، اس کی ہمت، اس کے لشکر کی پرواہ کیے بغیر شریعت کا مسئلہ اور اس کی حیثیت کو بالکل واضح کریں گے۔ مثلا آپ غور کریں آج کل اہل سنت کے اندر ایک غلو ہے کہ علی کا پہلا نمبر۔ سمپل مثال جی ایشو سے ہم چل رہے ہیں ابھی، مولا علی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، مولا علی سے جو بغض رکھے منافق ہے۔ یہ جو گنبد کے نیچے آرام فرما رہے نکابر نے یہی سکھایا، اعلیٰ حضرت نے یہی سکھایا، بولیے سبحان اللہ۔ کیا اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، یعنی اعلیٰ حضرت کا نام لینے کے بعد پھر کہا جائے کہ علی سے محبت نہیں کرتے رضوی، یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے۔ توجہ ہے آپ کی، غور کیجیے اب ذرا۔ ہمارے مہمان خطیب حضرت علامہ مولانا حامد سرفراز صاحب دامت برکاتہم العالیہ فیصل آباد لائل پور شریف سے تشریف لائے، سرکار محدث اعظم کی زمین سے۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل والا آپ کا سفر مبارک کرے اور آپ جو تلقین اور ارشاد فرمائے اس سے اللہ رب العالمین اس ہدایت کے پیغام سے ہمارے سینوں کو مستنیر و منور فرمائے۔ اب ذرا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا حملہ جو دین کے اندر ہوگا وہ غلو کا ہوگا، شریعت کے درجہ بندی جو کی گئی اس کو بگاڑا جائے گا۔ حضرت مولا مرتضیٰ شیر خدا کی محبت یہ ایمان کے لوازمات میں سے ہے۔ جسے مولا مرتضیٰ سے محبت نہیں، وہ سنی نہیں اور سرے سے نہیں تو مومن ہی نہیں۔
لیکن اب دیکھیں یہ ان کی محبت کا درجہ تھا. لیکن تمام احادیث، قرآن کی آیات، خود مولانا مرتضیٰ کے خطبات، آپ کے ارشادات، رسول اللہ کے فرامین، اجماع سکوتی، تمام چیزوں کو سامنے رکھے تو جو صحیح عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہوتا ہے، اجماع صحابہ سے، وہ وہی ہے جو جمعے کے دن آپ کا امام منبر پر کہتا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق ابو بکر صدیق، کہ نبیوں کے بعد خدا کی خلق میں سب سے بزرگ بشر اور افضل اگر کوئی ہے تو ابو بکر صدیق ہے. یہ وہ متوازن عقیدہ ہے جو میں نے ایک مثال، میرا موضوع کو افضلیت صدیق اکبر نہیں ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو سمجھانے کے لیے، کیونکہ کیوں ضرورت ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کی، تو یہ بیس میں آپ کو بتا رہا ہوں. لہذا آج ہمارے وہاں جو مترفزہ نے ایک فکر بنا دی ہے، وہ ہم نے کہا جی ہم رضوی، ہم سنی، ہم مسلمان، ہم اہل سنت، علی کے ماننے والے ہیں. تو جیسا عیسائی کہتا تھا نا، نہیں تم عیسیٰ کے ماننے والے نہیں ہو. ارے ہم نے کہا کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر ماننے والے نہیں. کہتے ہمارے طریقے سے نہیں مانتے. آشیعہ یا رافضی یا مترفزہ ہم ان سے کہتے ہیں ہم علی کے ماننے، کہنے لگا نہیں تم اہل بیت کے ماننے والے. کیوں؟ کہتے ہمارے طریقے سے نہیں مانتے تمہارا طریقہ کیا ہے؟ تو شیعہ کہتا ہے ہمارا طریقہ یہ ہے کہ علی نفس رسول ہیں تو نبیوں سے بھی افضل ہے. موقع ہوتا تو اس کا بھی ہم جواب دیتے، ورنہ اس کے جواب متعدد محفلوں میں دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. جو ان کے دوسرے چیلے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں نبیوں سے تو افضل نہیں ہے، لیکن تمام صحابہ سے اطلاق افضل ہیں. یہ غلو قوالیوں کے نام پر، نوٹوں کے نام پر، جعلی پیروں کے نام پر ہم میں سرایت کر دیا گیا. اور امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمہ اللہ نے 22 سال کی عمر میں ایک فاضل عالم کو بھی یہ تمیز نہیں ہوتی کہ نفس مسئلہ کیا ہے. امام اہل سنت نے 22 سال عمر تھی آپ کی، 22 ایئر، جب آپ نے اہل سنت کے تحفظ کے لیے اس دقیق کتاب کو لکھ کر اہل سنت کا تحفظ کیا جو مطلع القمرین شریف ہے، کہ جس میں آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کی افضلیت جو قرآن و سنت اور خود اہل بیت کے نظریے کے عین مطابق، اور ہندوستان اور پاکستان یعنی متحدہ ہندوستان اور تمام عالم اسلام کے مشائخ اور امت کے اجماع سے ثابت کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ علی الاطلاق افضل ہیں، اور جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب افضلیت کی ہے. یہ پہرا امام محمد رضا نے اپنی کئی کتابوں میں دیا. ایک تو زلال العنقا شریف، مطلع القمرین، یہ امام محمد رضا کا وہ پہلا بند ماننا تھا کہ جو دشمن چوہے کی طرح سوراخ کر کے اسلام کے شرازے کو منتشر کر رہے تھے، تو امام محمد رضا فاضل بریلوی نے اپنی اس تحریر کے ذریعے قیامت تک دفاع صحابہ اور دفاع اہل سنت اور قرآن و سنت سے مترشح ہونے والے عقیدے کے اوپر پہرا دیا ہے. جو حضور نے فرمایا تھا کہ میرے محافظین، میرے دین کے محافظین یہ کام کریں گے، مانا کہ صحابہ کرام اہل بیت اس سے چلتے وہ بات آگے بڑھی ہے. دوسرا حملہ شریعت پر کیا ہوگا؟ وہ رسول کریم فرماتے ہیں وَانتحال المبطلین، جھوٹی باتیں منسوب کریں گے دن میں. اسلام میں جھوٹی باتیں منسوب کریں گے. جیسے ایک فرقہ نکلا ہے جو خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، اس پر پوری ایک کہانی کھڑی کر دی. امام محمد رضا فاضل بریلوی کے 4 سے زیادہ رسائل اس پر موجود ہیں، جس پر بالخصوص سبحان الصبح شریف جو آپ کا مبارک رسالہ ہے، جس میں آپ نے اس بات کو ثابت کیا کہ اللہ رب العالمین جل وعلا عیب اور قبح سے پاک ہے، اس لیے کہ اللہ کی قدرت اسی پر ہے. جو چیز مشیت ہوتی ہے، کس مشیت نہیں تو تحت قدرت نہیں، جو تحت قدرت نہیں تو اس کے صدور کو کس طرح جائز کہا جا سکتا ہے. یہ بحث ہمارے عقیدوں کی کتابوں کے اندر واضح طور پر موجود ہے، اور اس پر پورا ایک دھرم بد مذہبوں نے کھڑا کیا. اور امام اہل سنت، ایک ہے کذب کو ممکن ماننا، جبکہ ان کے ملاؤں نے تحریری فتویٰ دے کر کذب کو بالفعل بھی مانا، جس کا ذکر اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین شریف کے اندر کیا، اور گپ مارتے ہوئے اس بات کو ذکر کیا کہ امکان کذب خلف وعید کی شرح ہے. امکان کذب خلف وعید کی شرح ہے. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا خلف وعید کی شرح اگر امکان کذب ہے تو پھر کذب ممکن نہیں ہوا، یقینی ہوا، اس لیے کہ خلف وعید تو خود واقع ہے. تو جب اصل ثابت ہے تو فرع خودی ثابت ہو گئی، یعنی بالکل بھونڈی بات. اور تیسری بات جناب رسول اللہ نے ارشاد فرمائی، وہ میرے دوست بزرگوں یہ تھی، وہ تعویل الجاہلین، قرآن و سنت کی غلط تعویل کرنے والے جب سامنے آئیں گے تو امام محمد رضا کا کنز الایمان شریف دین کی حفاظت کرے گا، شریعت مطہرہ کی حفاظت کرے گا. میں اپنی بات کو یہیں پر سمیٹتا ہوں،
ورنہ بات کریں گے تو اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن و سنت کا یہ مقدمہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ اعلیٰ حضرت جس فکر کے نمائندے ہیں، کوئی یہ نہ کہے کہ جناب اس حدیث میں اعلیٰ حضرت کا ذکر ہے، میں نے کہا نہیں، اس حدیث میں ایک فکر کا ذکر ہے، جتنے اس فکر کے متحمل ہوں گے وہ تمام ان احادیث کے مصداق ہوں گے، سیدنا صدیق اکبر سے لے کر بر صغیر کے چاہے امام ربانی ہوں، حضرت فضل حق خیر آبادی ہوں، تاجدار گولڑا ہوں اور دیگر ہستیاں ہوں، ان میں امام محمد رضا ہوں، ان کا نام بصورت علم نہیں ہے لیکن بصورت وصف ہے، جہاں یہ وصف پایا جائے گا اس شخصیت پر یہ کمال صادق آ جائے گا۔ بات کو ایک جملے میں ختم کر دیتے ہیں کہ متحدہ ہندوستان سے مراد سمجھ رہے ہیں کچھ اردو آپ؟ جب پاکستان نہیں تھا، بنگلہ دیش نہیں تھا، متحدہ، اعلیٰ حضرت کو سمجھیے آپ، متحدہ ہندوستان کے اکابر شخصیات میں حسان ہند، امام اہل سنت، مجدد اعظم امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنے فکر و نظر سے، اپنے علم و دانش سے، اپنے تبخر و تفقع سے، اپنے کمال و فضل سے، ہر لحاظ سے 14ویں صدی کے عظیم محدث، عظیم مفسر، عظیم عاشق رسول، عظیم متکلم اسلام، عظیم ناشر اسلام اور مجدد اعظم ہیں۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کی ولادت مبارکہ 10 شوال 1272، آپ کا وصال 25 صفر المظفر 1340، قمری اعتبار سے آپ کی عمر بن جاتی 68 ایئر، کتنی بنتی ہے جی؟ اور شمسی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو 14 جون 1856، اور وصال مبارک 28 اکتوبر 1921۔ اگر عیسوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ کی عمر شریف بن جاتی ہے 65 سال، اور آپ نے دونوں صدیوں کو پایا ہے۔ 13ویں صدی ختم ہو رہی ہے، 14ویں شروع ہو رہی ہے۔ 13ویں صدی کے 28 سال پائے ہیں اور 14ویں صدی کے 39 سال پائے ہیں، اور امام محمد رضا وہ ہیں کہ یہ جو ابتدائی پہلی صدی گزر رہی ہے جس کے 28 سال پائے ہیں، ہند ہی نہیں بلکہ عرب میں بھی آپ کی تحقیقات کا شورا ہو چکا تھا، بلکہ عرب کے علماء نے، بات یہاں ختم کرتا ہوں، اعلیٰ حضرت کی جب کتاب کفل الفقیر مفاہیم کو دیکھا تو حیران ہو کر رہ گئے کہ اتنا کمال، علم میں اتنی تبحر، اتنی باریکی، تو وہ کہنے لگے واللہ اقول والحق اقول، خدا کی قسم میں کہتا ہوں اور جو کہتا ہوں وہ حق کہتا ہوں، لو رآہ ابو حنیفۃ النعمان لا قرت عینہ ولا جعلہ مؤلفہ من جملۃ الاصحاب۔ عرب کے علماء کہہ گئے خدا کی قسم امام احمد رضا کی اس تحقیق کو اگر امام ابو حنیفہ دیکھتے تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی اور اپنے جید شاگردوں کے اندر احمد رضا کو شامل فرما دیتے۔ اور یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے، آپ کا فتاوی رضویہ شریف، آپ کی 1000 کے قریب تصانیفات جو شرعی تمام علوم پر محیط ہے، ہر علم پر آپ نے کلام فرمایا، اللہ اکبر، یہ آپ کو ملکہ اور طام عطا فرمایا، اور بر صغیر کی وزیم ہستی ہیں کہ جنہوں نے لوگوں کو علم ظاہری بھی دیا اور علم باطنی بھی دیا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے لیے ایک نہیں، علماء آتے رہیں گے، مختلف جہتوں سے کوشش کرتے رہیں گے، اس بات کی طرف مضبوطی کے ساتھ جڑ جائیے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنے کا دور ہوگا، بچے گا وہی جو سچوں کے ساتھ جڑے گا۔ سچوں کے ساتھ جڑو گے کب؟ جب ان کی عظمت کو جانو گے۔ یہ وہ وقت ہے کہ جس میں کان بند کر دیے جائیں، ادھر ادھر دیکھنے میں تمام چیزیں چھوڑ دیے جائیں، کیونکہ یہ اہل سنت ہے، اس میں اب تحقیقات کی گنجائش نہیں۔ یہ وہ مسلک نہیں ہے کہ جس کے آنے کے بعد 4 گھوڑی نکالنے والے اور 4 شام کربلا کرنے والے اس کی تشریح کریں گے۔ اہل سنت کے نظام اور اس کا دستور مرتب ہے، اور اگر اس کو اپنی اصل شکل میں دیکھنا چاہتے ہو تو یا تو امام ربانی کے مکتوبات کو دیکھو یا امام احمد رضا کے فتاووں کو دیکھو۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس نعمت کو قبول کرنے کی اور اس کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق دے، تاکہ ہماری آخرت اچھی ہو سکے۔ قبر و حشر کے اندر ہمیں صراط مستقیم کے نور کی روشنی سے ہمارے سینے اور ہماری قبریں مستنیر ہوتی رہے۔ اور بات بالکل حق ہے کہ امام محمد رضا کی ذات کا پھیلاوا آپ فتاوی رضویہ میں صرف پڑھ کر دیکھیں کہ سوال پوچھنے والے کون لوگ تھے، کس نوعیت کے سوال پوچھے گئے، تو بندہ یہی کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے کہ وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے ایمان کی فکر کرنے کی
ہمیں توفیق دے، اور ایمان کی فکر اور اپنی آخرت کو سنوارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت جیسی عظیم ہستیوں کے ساتھ ہم جڑ جائیں، محبت کریں، ان کی تعلیمات پر یقین کریں اور مانیں۔ کوئی مجھ سے کہے لگا کون ہے امام احمد رضا؟ میں نے کہا ابو حنیفہ کا چوکیدار امام احمد رضا، غوث اعظم کا چوکیدار امام احمد رضا، ماتریدیہ کا چوکیدار امام احمد رضا، اشعریہ کا چوکیدار امام احمد رضا، قادری چشتی نقشبندی طریقت کا چوکیدار امام احمد رضا۔ چوکیدار وہ ہوتا ہے جو خزانوں کا امین ہوتا ہے، اور چوکیدار اس کو ہی بنایا جاتا ہے جو مالک کا معتمد ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین اس مبارک مضمون کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، سستی، کاہلی، لالچ، ہوس ہم سے نکالے، اور جو صراط مستقیم ہے اس پر جمنے کی توفیق دے، اور اعلیٰ حضرت اور تمام اکابر صحابہ، اہل بیت، اولیاء صالحین کی محبت سے ہمارے سینوں کو اللہ رب العالمین جل وعلا منور و مستنیر فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔